قوم سبا یہ یمن کے رہنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور قوم سبا کو یہ حکم دیا کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بھی کیا کرو۔ قوم سبا کی 13 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں اللہ کا ایک پیغمبر مبعوث ہوا جو قوم سبا کو اس بات کی ترغیب دیتا تھا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بھی کیا کرو۔ اور یہ جو ان کی بستیاں تھی ان کو اللہ نے کہا کہ بلدتن طیبتن، کہ جس جگہ تم رہتے ہو یہ عمدہ جگہ ہے، یعنی تمہاری بستیاں عمدہ بستیاں ہیں۔ اور ان کی بستیاں آمنے سامنے تھی، جب ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف گزرنا ہوتا تو یہ گاؤں نظر آتے تھے، اگر کوئی ٹھہرنا چاہتا تو ان میں ٹھہر سکتا تھا۔ اور یوں بھی بار بار آبادی نظر آنے سے سفر کی وحشت جو ہوتی ہے، سفر کی جو دہشت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے ان کے سفر کو بھی مقرر کر رکھا تھا، یعنی وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے ان کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا۔ مثلا کوئی شخص صبح کو روانہ ہوتا تو دوپہر ہونے تک دوسری بستی میں پہنچ جاتا، اور ظہر کے بعد چلتا تو غروب آفتاب تک دوسری بستی میں پہنچ جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان کو مال مل جاتا ہے اور نعمتیں بہت ہو جاتی ہیں تو وہ اترانے لگ جاتا ہے اور بغاوت پر اتر آتا ہے اور نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حال اہل سبا کا ہوا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ کے پاس وہ آئے اللہ کی دربار میں اور اپنے خلاف یوں بد دعا کی، کہا کہ اے اللہ یہ جو ہمارے علاقے میں آسانیاں ہیں، قریب قریب آبادیاں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں اور سب کا حال برابر ہے، ہمیں یہ منظور نہیں، ہماری تجارت گاہیں دور ہو جائیں تو اچھا ہے، تاکہ دور دراز شہروں بازاروں اور منڈیوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں لایا کریں۔ گویا ان کے اندر فخر اور تکبر داخل ہو گیا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم تو سب برابر ہیں، تو کسی کو کسی پر بڑائی جتانے اور مالداری کا غرور ظاہر کرنے کا موقع بالکل ہی نہیں ہے۔ اب جب دور کے سفر کرنے پڑیں گے تو سب لوگ تو نہیں جا سکیں گے، بڑے بڑے مالدار جو سواریوں کے مالک ہوں گے وہی جا سکیں گے اور مال لا سکیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کے سبب، اس ناشکری کے سبب اللہ نے ان کو سزا دی اور ان پر عذاب بھیجا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ ایک سیلاب تھا، اور یہ سیلاب بھی سخت تھا۔ جو بند بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب نے ان کے گھروں، مکانوں اور باغوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ جو باغوں کی قطاریں تھیں سب برباد ہو گئی، اور ان کی جگہ ایسے باغ نکل آئے جن کے پھل کڑوے تھے، اور کچھ جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ بیری کے۔ اب تو افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہی رہ گئے۔